الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 97 آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکہ جن کی روحیں فرشتوں نے جب قبض کی، یعنی کہ جو ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرنے کے لیے آئے تو انفسہم قالوا فیما کنتم، وہ ان سے کہنے لگے۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ وہ اسٹیٹ، وہ علاقہ جو دارالحرب پر منحصر ہے۔ دارالحرب وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پر کفار کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ بطور مثال سمجھانے کے لیے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ملحق سارے کا سارا ایریا وہ کفار کا ہے۔ یہ تھوڑی سی جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے تک ساری جگہ جو ہے ایسی ہے کہ وہ دارالحرب ہے، کفار کی جگہ ہے۔ وہ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اپنے مذہبی جو ہمارے پورے رسومات ہیں وہ ہمیں ادا نہیں کرنے دیتے، تنگ کرتے ہیں ہمیں، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، ہر وقت وہ ہمارے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں، خلل دیتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہو کہ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جگہ آپ کے لیے وہاں پر تنگی کا باعث ہو، باعث فخر نہ ہو، یعنی ہر جگہ پر، ہر موقع پر یا ہر وقت جب بھی آپ دین کا کام کرتے ہیں، دین کا کام سر انجام دیتے ہیں، وہ آگے آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا یہی جگہ تمہیں ملی تھی؟ یعنی کہ اللہ کی زمین فتہاجروا فیہا، یعنی کہ اللہ کی زمین تو ایک وسیع تھی، فتہاجروا فیہا، تم یہاں سے وہاں شفٹ ہو جاتے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک ہجرت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ تم موجود ہو اور جہاں پر دین کا کام تم صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے، آپ آگے تمہارے رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جب تم کہیں بھی حق بیان کرنے لگتے ہو یا حق تم چاہتے ہو کہ حق کا بول بالا ہو، حق کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے یا حق پر عمل درآمد ہو، جب بھی تم ایسا کرتے ہو آگے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ دارالحرب والے تمہارے اوپر رکاوٹوں کا بچھار کر دیتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جیسے ہم کہیں ویسے چلا جائے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے، یعنی کہ جس طریقے سے ہم آپ کو چلانا چاہیں آپ ایسے چلیں، اپنی مرضی کے مطابق نہ چلیں، جو سگنل ہم تمہیں دیں گے اسی سگنل کو فالو کیا جائے، اور اپنی طرف سے اگر تم چاہتے ہو یعنی کہ مسائل معاملات کو آگے بڑھایا جائے تو وہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ وہ اس لیے مشکل ہے کہ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تم کسی کے زیر سایہ کام کر رہے، اس کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ فرشتوں نے کہا کہ قالوا الم تکن ارض اللہ، کیا اللہ کی زمین اتنی ہی سی کہ جہاں تم پر رہتے اور یہاں پہ تم حجت قائم کر رہے ہو کہ اگر ہم یہ کرتے تو وہ اوپر سے ہمارے اوپر پریشرائز ہوتے، اگر ہم یہ کرتے تو وہ یہ کہتے کہ تم ایسا نہ کرو۔ ہم ان کے زیر اثر تھے اور زیر سایہ تھے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک زیر اثر ہونا اور ایک زیر سایہ ہونا۔ دین کی مسائل اور معاملات پہ کسی کی زیر اثر نہیں ہوا جاتا، یا دین کے مسائل اور معاملات میں کوئی شخص دین کا جو بھی علم اٹھانے والا ہے وہ نہ کسی کے زیر اثر ہوتا ہے نہ وہ کسی کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کے زیر سایہ اور زیر اثر رہ کر یعنی کہ دب کر اپنے معاملات کو چلانا چاہتا ہے تو وہ قطعاً ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو لہٰذا زیر اثر اور زیر سایہ نہیں رہا جا سکتا اس وقت تک جو
کسی بھی معاملات میں آپ کے آگے رکاوٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ تو لہذا فرمایا، فرشتوں نے کہا قالوا الم تکن ارض اللہ، وہ فرشتے کہنے لگے ان سے جو آگے سے یہ حجت قائم کرنے لگے کہ اگر ہم یہ کرتے تو ہم کسی کے زیر اثر و زیر سایہ تھے، اس لیے ہم ایک قدم بھی آگے اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تم یہاں سے وہاں شفٹ ہو جاتے، یہاں تمہارے لیے مسائل تھے، یہاں تمہارے لیے مسائل اور معاملات کے پہاڑ وہ کھڑے کر دیتے تھے تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کی زمین تو وسیع ہے، ارض اللہ واسعۃ کے الفاظ قرآن میں ہیں، فتہاجروا فیہا، یہاں سے وہاں شفٹ ہو جاتے۔ تم شفٹ نہیں ہوئے، ایک ہی جگہ پر رہے ہو، زیر اثر اور زیر سایہ رہے ہو، تو اب کیا ہے، فاولئک مأواہم جہنم، اب تمہارا مقام جہنم ہے۔ تو یہاں پہ بڑی قابل غور اور بڑی یعنی کہ نقطے والی جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دارالحرب میں ہوں اور آپ کے وہاں پہ دینی رسومات کو ادا کرنے میں رکاوٹ کا سبب ہوتی ہوں، اور وہ دینی رسومات یا دینی کام جو ہم کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ دارالحرب میں ہیں اور کافروں کے زیر اثر ہیں، زیر سایہ ہیں، اس لیے رکاوٹیں ہیں، تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ دینی کام جو سر انجام دینے والے ہیں، نہ ہم قرآن مجید برہان رشید کا کھل کر درس دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے بچوں کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم وہاں سے وہاں شفٹ نہیں ہوئے ہو، وہیں اپنی زندگی گزار دی ہے، تمہارے بچے بھی وہیں بڑے ہوئے اور وہی بھی ان کے زیر اثر اور زیر سایہ رہے، تو ہوگا کیا، فاولئک مأواہم جہنم، تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہو۔ ان میں اور تم میں تو اب فرق نہ رہا، وہ تو ظاہراً کفار کے اوپر تھے، کفر کے اوپر تھے، اسلام کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے تھے، کیونکہ وہ تو سبب تھے ہی، مگر تم بھی ان کے ساتھ مل گئے، وہیں بیٹھے رہے، وہاں سے وہاں شفٹ نہیں ہوئے، تو اس لیے تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ مأواہ جہنم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وساعت مسیرہ، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ہجرت کی یا نہیں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ہجرت کی یا نہیں کی، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی یا نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ ہجرت نہ کرتے، ایک جگہ پر ہی رہتے، تو پھر دین کے کام کو یا دین کی ایک سربلندی جو تھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ تو اس لیے سرکار مدینہ علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ، پھر اور بہت سارے مسائل اور معاملات میں آپ ہجرت کرتے رہے اور صحابہ اکرام کرتے رہے، اور یہی سبق جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا گیا۔ تو انہوں نے پھر مدینہ رسول سے کوفہ کی طرف ہجرت کی، جب انہوں نے بلایا، دین کے اوپر جب سختیاں جھیلی گئیں اور جب یہاں پہ رکاوٹوں کے بند بنا دیے گئے، اور اس یزید نے کہہ دیا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کیا جائے اور میرے زیر اثر اور زیر سایہ رہا جائے، یہ بات ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ کرب و بلا پیش آیا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ یزید کہتا تھا کہ تم میرے زیر اثر اور زیر سایہ رہ کر کے دین میں کام کرو، آپ دین کا کام کرتے رہیں، ہم سلطنت چلاتے رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دین کا علم جہاں مسجد سے بلند ہوتا ہے وہاں میدان سیاست بھی سجایا جاتا ہے، لہذا تم جو کرتے ہو، تم ایک شرابی ہو، تم ایک کبابی ہو، تمہارا ذہن ہی اور طرح کا ہے، لہذا تمہارے ساتھ اعلان جہاد اور اعلان جنگ کرنا ضروری ہے، لہذا آپ نے علم بلند کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں پر دین کی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں یا دین کی رکاوٹوں کے پہاڑ تمہیں نظر آئیں تو تم میں مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ نہیں کر سکتے ہو وہاں سے وہاں ہجرت کر جاؤ، تاکہ دین کا جو سربلندی کا کام ہے وہ ایک جگہ پر سٹے نہ رہے، اور نہ تم کسی کی زیر اثر رہو، نہ کسی کی زیر سایہ رہو۔ اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے۔ دعا خالق عز و جل جو کہا گیا ہے ہمیں اس پر صحیح معنوں میں من و عن عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔